بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آہت میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا موضوع آپ کے لیے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا وہ بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ مرغی کا گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے اور ہمارے گھروں میں مرغی کا گوشت عموماً استعمال کیا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ جب بھی گھروں میں گوشت لایا جاتا ہے تو اس گوشت کے ساتھ مرغی کا پوٹا بھی موجود ہوتا ہے۔ پوٹا مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن اس کا مشہور نام پوٹا ہی ہے، اور پوٹا کلیجی کے نام سے ہوٹلوں میں ڈش بھی تیار کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پیارے بھائیوں، پوٹے کو بعض لوگ شوق سے کھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ پوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رہے، ہر وہ چیز جس کے بارے میں ذہن میں شک و شبہات ہوں، اس کو کھانے سے پہلے اس شک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مسئلے کا صحیح جواب بتائیں گے کہ اس مسئلے کا صحیح جواب کیا ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے پوٹے کی، تو یاد رہے کچھ لوگ پوٹے کو نہ کھانے کی جو وجہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پوٹا بھی اوجری کی طرح ہوتا ہے، اوجری بھی گندی ہوتی ہے اور پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور اسی بات کے پیش نظر یہ لوگ پوٹا نہیں کھاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا پوٹا بھی اسی حکم میں آتا ہے جس حکم میں اوجری آتی ہے؟ اس کے بارے میں الگ حکام ہے۔ تو پیارے سامعین، ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اوجری کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے، اکثر لوگ اوجری بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو آنتے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ غور سے سن لیجئے، جانوروں کے ساتھ مکروہ چیزوں والی حدیث کی تشریح میں فقہائے حضرات اظہار فرماتے ہیں کہ مثانہ پیشاب ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اوجری پخانہ کی یعنی غلاظت کی جگہ ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست خلیصہ ہے، لہٰذا جس طرح مثانہ مکروہ تحمیمہ ہے، اسی طرح اوجری بھی مکروہ تحمیمہ ہے۔ تو بھائیوں، معلوم ہوا اوجری کا حکم بھی مکروہ تحمیمہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ دیگر فقہات کے نزدیک اوجری صاف طبی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ رہی بات کہ مکروہ تحمیمہ کیا چیز ہے تو اس کا درجہ کیا ہے، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ پوٹے کی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، غور سے سن لیجئے، پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پوٹے میں گندگی ہوتی ہے تو اوجری میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک بات اوجری کی ہے تو اوجری اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحمیمہ بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحمیمہ اور مکروہ تحمیمہ کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ عرفات آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیات کا موضوع واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں اور ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانی چاہیے، اور جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا مکروہ کہا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو منع فرمائی گئی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں کوئی بھی کھٹکھٹا ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجری بھی اسی چیزوں میں شامل ہے جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن کو ان کے کھانے میں کلیئر نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے اس شک و شبہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور جو شخص حرام اور حلال میں فرق نہیں رکھتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، غور سے سن لیجئے، پوٹا کھانا جائز ہے، اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پوٹے میں گندگی ہوتی ہے تو اوجری میں بھی گندگی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پوٹے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کو اتار لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک بات اوجری کی ہے تو اوجری اور نجاست کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس کو کھانے میں قباحت بتائی گئی ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحمیمہ بھی کہا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ تحمیمہ اور مکروہ تحمیمہ کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ عرفات آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیات کا موضوع واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں اور ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانی چاہیے، اور جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا مکروہ کہا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو منع فرمائی گئی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں کوئی بھی کھٹکھٹا ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجری بھی اسی چیزوں میں شامل ہے جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن کو ان کے کھانے میں کلیئر نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے اس شک و شبہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو شخص حرام اور حلال میں فرق نہیں رکھتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچا سکے، اور جہاں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے وہاں پر مسلمانوں کو مکروہات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حلال اور حرام چیز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ عرفات آیت نمبر 157۔ دوستو، اس آیات کا موضوع واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزیں جو خباثت میں آتی ہیں اور ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے چاہیے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانی چاہیے، اور جو چیزیں خباثت میں آتی ہیں ان کو حرام کہا گیا ہے یا مکروہ کہا گیا ہے، وہ مسلمانوں کو منع فرمائی گئی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جس مسلمان کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تسلی کر لے جس چیز کو کھانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں کوئی بھی کھٹکھٹا ہو۔ تو یاد رہے کہ کپورے اور اوجری بھی اسی چیزوں میں شامل ہے جس کو کھانے میں لوگ نہ صرف کراہت محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کے ذہن کو ان کے کھانے میں کلیئر نہیں ہوتا، لہٰذا اس لیے اس شک و شبہات کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو شخص حرام اور حلال میں فرق نہیں رکھتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل محمد آخت کو سبسکرائب کر دیں۔